کیا مشرق وسطیٰ ایک طویل اور خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا دنیا ایک ایسے تنازع کی گواہ بننے جا رہی ہے جو مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک جاری رہ سکتا ہے؟ ایران کے اعلیٰ حکام کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات سے انکار، مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کی حکمت عملی اور دشمن کو تھکا دینے کی پالیسی، یہ سب ایک بڑے جیوپولیٹیکل کھیل کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود رہے گی یا اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت اور عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیں گے؟ آب ہرمز جیسے اہم راستوں کی بندش، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بدلتے ہوئے علاقائی اتحاد سب مل کر ایک ایسے بحران کی تصویر پیش کر رہے ہیں جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے۔ تو آخر ایران کی حکمت عملی کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل اس طویل محاذرائی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ جنگ لمبی چلی تو دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آج کے اس ولاگ میں ہم اسی خطرناک اور پیچیدہ صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، ایران کے حکام ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایران جاری تنازع کو طول دینے کے لیے تیار ہے، اور اس پیغام کے ساتھ وہ مزاحمت اور طویل جنگ کی تیاری کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے 2 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ ایران ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ایران امریکہ کے برعکس خود کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر چکا ہے۔ انہوں نے مذاکرات کے امکان کو بھی مسترد کر دیا۔ ایرانی حکام نے یہ بھی کہا کہ جارحیت کے خلاف ایران کا رد عمل ایک مخصوص وقت تک محدود نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تنازع مہینوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ 8 مارچ کو پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ ہم یقینی طور پر جنگ بندی کے خواہاں نہیں ہیں، ہمیں جارحے کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اسرائیل کے ساتھ وجودی جنگ میں مصروف ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا نے بھی کہا کہ ایران دشمن کی توقع سے کئی گنا زیادہ جارحانہ دفاع برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایران نے جان بوجھ کر اپنے ہتھیاروں کا استعمال مرحلہ وار کیا، تمام صلاحیتوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی بجائے بعد کے مراحل کے لیے کچھ زیادہ جدید صلاحیتوں کو بچا لیا۔ کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ایران کا نقطہ نظر تخریب کاری کی حکمت عملی پر مبنی ہے، جس میں ایرانی افواج اسرائیل کے اہداف اور خطے میں امریکی فوجی مفادات پر میزائلوں اور ڈرونز کی پے در پے لہریں داغ رہی ہیں۔ یہ حملے کئی مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پیٹریوٹ اور تھاٹ جیسے سسٹمز تکنیکی طور پر بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہ بہت مہنگے اور تعداد میں محدود ہیں۔ بہت سے معاملات میں ہر مداخلت کی قیمت تباہ ہونے والے میزائل یا ڈرون سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل حملے ملک کے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر، لاجسٹک نیٹ ورکس اور فوجی تیاری پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنگ میں مصروف امریکی افواج نے صرف آپریشن کے پہلے ہفتے میں ہی تیز رفتاری سے درست ہتھیاروں اور فضائی دفاعی میزائلوں کا استعمال کیا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کے اس قدر زیادہ استعمال سے سپلائی چین میں اہم کمزوریاں بھی بے نقاب ہو رہی ہیں۔ اب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ہتھیاروں کے ذخائر زیادہ مستحکم ہیں اور مسلح افواج موجودہ رفتار کے ساتھ کم از کم 6 ماہ تک شدید جنگ جاری رکھ سکتی ہیں۔ کئی کمانڈرز نے یہ بھی کہا کہ میزائل کی تیاری مکمل طور پر مقامی طور پر کی جاتی ہے اور متعدد پیداواری مقامات اور بڑے ذخیرے کے ساتھ ایران طویل عرصے تک حملے جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایران حملوں کو وقت کے ساتھ پھیلا کر رہا ہے تاکہ مخالف فریق کو مسلسل دفاع کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ اسے کسی اچانک اور فیصلہ کن حملے کی ایک ہی لہر کا سامنا ہو۔ یہ حکمت عملی اس وسیع تر نظریے کی عکاسی کرتی ہے جسے ایران نے دہائیوں کے دوران بڑی طاقتوں کی فوجی برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے بعد ایران نے غیر متناسب جنگ کی حکمت عملی پر بھاری سرمایہ کاری کی۔ اس طریقہ کار میں ایسے وسائل پر توجہ دی گئی جو روایتی میدان جنگ میں برتری کے بغیر بھی زیادہ طاقتور فوجوں کو چیلنج کر سکے۔ اس کا مقصد ضروری نہیں کہ مضبوط دشمن کو مکمل طور پر شکست دی جائے، بلکہ یہ ہے کسی بھی فوجی تنازع کو مہنگا، طویل اور غیر متوقع بنا دیا جائے۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والا تنازع ایران کے اندر اور عالمی سطح پر نمایاں معاشی اثرات مرتب کر سکتا ہے اور خطے میں توانائی کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر خلل، عالمی صارفین اور کاروبار کے لیے قیمتوں میں اضافے کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب عام حالات میں دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کے برابر تیل کی ترسیل آب ہرمز سے گزرتی ہے، مگر جنگ شروع ہونے کے 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس تنگ آبی گزرگاہ میں آمد و رفت تقریباً معطل ہو چکی ہے۔
تنازع شروع ہونے کے بعد سیکیورٹی خدشات اور فضائی حدود کی بندش نے خطے میں تجارتی راستوں کو بھی متاثر کیا اور ایران کے اندر بھی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ برسوں سے جاری بین الاقوامی پابندیوں کے باعث کمزور ہو چکی معیشت پر اب فوجی اخراجات میں اضافے، کرنسی کے عدم استحکام اور جنگ کے دوران تجارت اور خدمات میں رکاوٹوں کی وجہ سے مزید دباؤ پڑ رہا ہے۔ اگر تنازع جاری رہا تو اس سے معیشت شدید گراوٹ اور اندرونی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، جو ملک کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ایرانی حکام جنگ کے دوران دفاع اور متحرک ہونے میں شہریوں کی شرکت کو قومی ذمہ داری کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی اندرون ملک عوامی حمایت برقرار رکھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تنازع جتنا طویل ہوتا جائے گا، تمام فریقین کے لیے سیاسی خطرات اتنے ہی بڑھتے جائیں گے اور خطے کے ممالک، خاص طور پر خلیج فارس میں جہاں ایران کا کہنا ہے کہ وہ جارحانہ اثاثوں اور اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، نے وسیع جنگ اور معاشی بدحالی کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا اور کچھ نے تو سفارتی کوششیں دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی مسلسل تنازعات علاقائی اتحاد کی تشکیل کو بدل سکتے ہیں اور پڑوسی ممالک کو ایران کے مخالفین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب ایران کے لیے جنگ جاری رکھنے کا مطلب فوجی حکمت عملی، اقتصادی لچک اور ملکی استحکام میں توازن رکھنا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ اور اسرائیل کے لیے چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوجی کارروائیوں کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی مالیاتی، سیاسی اور تصویراتی اخراجات کو ختم کرنے کی جنگ کے انتظامات سنبھالیں۔ ایران کے لیے جنگ جاری رکھنے کا مطلب ہے کہ فوجی حکمت عملی، معاشی سست روی اور اندرونی استحکام کے درمیان توازن قائم رکھا جائے۔ اس کے برعکس امریکہ اور اسرائیل کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ فوجی آپریشنز کے ساتھ ساتھ اس طویل محاذ آرائی کے عالمی مالی، سیاسی اور اسٹریٹجک لاگت کو بھی مؤثر طریقے سے سنبھالیں۔ ویورز، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی صرف 2 یا 3 ممالک کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ ایسا بحران بنتا جا رہا ہے جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو صرف میزائل اور ڈرون ہی نہیں چلیں گے، بلکہ عالمی معیشت، تیل کی قیمتیں اور عالمی سیاست بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ جنگ ہو رہی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کتنی طویل اور کتنی مہنگی ثابت ہوگی۔ کیا ایران واقعی طویل جنگ کی حکمت عملی کے ذریعے اپنے مخالفین کو تھکا دے گا، یا پھر امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی اور معاشی طاقت کے ذریعے اس محاذ آرائی کا رخ بدل دیں گے؟ اور اگر یہ تنازع پھیل گیا تو کیا دنیا ایک نئے بڑے جیو پولیٹیکل بحران کے دہانے پر کھڑی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے مہینے اور سال طے کریں گے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔